الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رضا اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو۔ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بغیر کسی شخص کا ایمان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے آل رسول سے اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ آپ کی اہل بیت میں ازواج مطہرات کا ہونا حق ہے، اور آپ کے اہل بیت میں آپ کی اولاد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نصوص موجود ہیں کہ وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہے۔ تو آج تذکرہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس مناسبت سے کہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا۔ اس مناسبت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر کریں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پہلی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، اور آپ پہلے چھوٹی عمر کے میں بچوں میں سے آپ پہلے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت محبت اس انداز میں ہم بیان نہیں کرنا چاہتے جس طرح عمومی طور پر لوگ بعض دفعہ دفاعی طور پر بیان کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ایمان محبت عقیدت رکھتے ہیں، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت عقیدت رکھتے ہیں، اور تاکہ ہم کسی کو باور کرا سکیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، بلکہ ہمارا ارادہ نیت یہ ہے کہ کسی کو باور کرانا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار، اس کی رضا ہمیں مطلوب ہے۔ سیدنا علی سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا، حقیقت میں یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ آپ کے جو حقوق ہیں اس امت پر، ان حقوق میں سے ایک حق ہے آپ کا کہ آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے عقیدت مودت رکھی جائے۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے، یہ حدیث کا بھی حکم ہے، اور اسی پر اہل سنہ کا اجماع اور اتفاق ہے۔ اور جو شخص اس ایمان اور عقیدے سے وابستہ نہیں ہے وہ اہل سنہ میں شامل نہیں ہو سکتا، وہ ناسبی ہو سکتا ہے، لیکن مومن مسلمان سے ایمانوں میں وہ شخص نہیں ہو سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفرادی اتنے فضائل ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انفرادی فضائل کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جس شخصیت ہستی کے انفرادی فضائل ثابت ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ آپ داماد رسول ہیں، بلکہ میں تو آپ کو دوہرا داماد رسول کہا کرتا ہوں اس مناسبت سے کہ سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کے بطن سے ہوئی آپ کی نواسی ہے، ان کا بھی نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پاک کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونا ثابت ہے۔ تو نواسی کا شوہر ہونا اور بیٹی کا شوہر ہونا، یہ دوہری دامادی کا شرف حاصل ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس میں کوئی ابہام اشکال والی بات نہیں ہے۔ اس پر ہمارا ایمان اور اس پر ہمارا عقیدت اور محبت قائم ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے بارے میں صحیح البخاری میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ کل یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالی خیبر کے قلعے کو فتح عطا کرے گا، اور یہ فتح ہوگی، یہ مسلمانوں کے لیے عظیم فتح کی بشارت آپ نے دے دی تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر دی تو میرے دل میں کبھی بھی امارت کی
سپہ سالاری کی کبھی بھی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ اس رات میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ یہ سپہ سالاری کی شرف جو ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے، اس وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس کو یہ میں کل جھنڈا دوں گا اس کی فضیلت مقام یہ ہوگا کہ اس شخصیت سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے دنیا کے اندر، جس شخصیت کو کہہ دیا جائے کہ اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور اس کے دل کی بھی گواہی دے دی جائے، یہ یقیناً گواہی بغیر وحی کے کوئی نہیں دے سکتا، اور یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے، اور سیدنا علی کا یہ وہ مقام ہے جس میں اور کوئی دوسرا اس مقام میں شریک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اس شخصیت سے جس کو میں یہ جھنڈا دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا علی کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ بھی محبت کرتا ہے علی سے، رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سویر ہوئی، سارے صحابہ کی یہ خواہش چاہ تمنا تھی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے ساری رات جاگ کے گزاری کہ صبح ہمیں یہ جھنڈا ہو سکتا ہے نصیب ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے کی کوشش کرتا تاکہ نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارک مجھ پہ پڑے اور آپ فرمائیں کہ آ جاؤ جھنڈا لے جاؤ، لیکن آپ نے فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ بتلایا گیا محبوب جی ان کی آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے، وہ خیمے میں ہیں۔ فرمایا بلا کے لے آؤ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، بلا کے لایا گیا تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں پر اپنا لعاب مبارک لگایا، اور اس قدر جلدی اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی جیسے کبھی کوئی درد ہوا ہی نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا علی اللہ کے محبوب ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا، بعد میں دل میں کوئی ایسی باتیں خیالات میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مارکے پہ بھیجا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ میں بھی اس لشکر میں چلا گیا اس وجہ سے کہ جو اس لشکر کا سپہ سالار تھے وہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی میری طرح ہی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے ناراضگی کا بعض دفعہ اظہار کرتے رہتے تھے، تو میں اس وجہ سے سیدنا خالد بن ولید کو پسند کرتا تھا، تو میں بھی اس لشکر میں چلا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت سے عادت میں لشکر بھیجا اور فرمایا جو پہلے لشکر جا چکا ہے تم اگر اس لشکر کو مل لو اور پہنچ جاؤ تو امارت تم سنبھال لینا، اور اگر تمہارا آپس میں ملاقات نہ ہو تو وہ لشکر کا امیر وہی رہیں گے اور آپ اپنے لشکر کے امیر ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، لشکر سے ملاقات ہو گئی، امارت کو آپ نے سنبھال لیا اور اب فتح نصیب ہوئی، مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مال غنیمت میں ایک کنیز ہے، ایک لونڈی ہے جو پورے اس مال غنیمت میں آنے والی یعنی کہ لونڈیوں میں سے مال میں سے سب سے زیادہ وہ اچھی ہے، وہ خوبصورت بھی تھی۔ تو جب آپ تقسیم کرنے لگے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جب مال خمس نکالا گیا، پانچواں حصہ جو اللہ اور رسول کا حصہ ہے اس کو نکالا گیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خمس کے حصہ میں وہ کنیز وہ لونڈی آ گئی۔ پھر جب اس خمس کو آل رسول میں تقسیم کیا گیا تو وہ کنیز لونڈی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئی، تو آپ نے اس کو رکھ لیا۔ تو جب رکھا تو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تھا اور 4 صحابہ کرام تھے، ہم نے یہ بات ہمیں ناگوار گزری کہ پورے مال غنیمت میں ایک ہی لونڈی تھی اور وہ لونڈی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے لیے رکھ لی، ہم جا کے شکایت کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو صحابہ کرام واپس آئے، ہماری عادت مبارکہ تھی، طریقہ تھا صحابہ کرام کا جب جہاد سے واپس آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو صحابہ کرام واپس مدینہ آتے ہوئے اپنے گھروں میں جانے کے بجائے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے، تو صحابہ کرام سلام کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے اور ان صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے باتیں کرنا شروع کی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا، مال غنیمت میں سے جو ہے وہ لونڈی وہ اپنے پاس رکھ لی۔ وہ سنتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں قریب بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام میرا ہاتھ دبایا اور میں خاموش ہو گیا۔
وہ لوگ شکایت کر رہے تھے، میری تصدیق کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت کرتے ہو، ابھی تو مال خمس میں سے جو بہت کم حصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے، اس سے زیادہ سیدنا علی کا حصہ بنتا تھا، تو لہذا بات سن لو اے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات لکھ لو اے بریدہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھے، اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بعد، اس فرمان کے بعد، جب میں نے یہ شکایت کی تھی تو اس پر میں شرمندہ بھی ہوا، اور آئندہ کے لیے مجھے سب سے زیادہ کوئی اگر عزیز شخصیت میرے ہاں ہو گئی تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمال محبت فرمائی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا اپنی حالت کو، پوزیشن کو واضح کرو۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمایا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین باتیں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی اور دیکھی، ان تین باتوں کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کروں؟ ایک تو یہی مسئلہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو بلایا، سیدنا حسن کو بلایا، سیدنا حسین کو بلایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا کو بلایا، ایک چادر کے نیچے ان کو بٹھایا، اوپر چادر کر کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کے بارے میں ان کے خلاف کوئی بات کر دوں؟ اور دوسرا مقام مجھے وہ بھی یاد ہے کہ جب غزوہ تبوک میں ہم نکل چکے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو اپنے اہل بیت میں چھوڑ آئے تھے، تو پیچھے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور منافقین ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے علی سن لے کہ تیری اور میری مثل وہی ہے جو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور تیسرے مرتبہ وہی خیبر والی حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص نے پڑھی کہ جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا، اللہ اس کے رسول سے اس سے محبت کرتے ہیں، تو ان تین احادیث کی بنیاد پر، ان تین فرامین کی بنیاد پر، ان تین اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی بات کہوں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ اس کے بعد سیدنا علی کے بارے میں ایک حرف بھی اس کے بعد نہیں کہا، خاموش ہو گئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص دیگر اصحاب رسول نے کمال محبت کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اگرچہ بعض جو روایات میں، تاریخ میں، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین ہے، یا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جنگ ہوئی، سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں موجود تھے، اور وہ جنگ جمل کی صورت میں۔ تو جب جنگ جمل ہوئی تو ہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، جنگ جمل کے باوجود احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، ان کو اپنے ماں سمجھتے ہیں، مومنوں کی ماں سمجھتے ہیں، جو توہین و تنقیص کرے اس کو ہم مسلمان نہیں جانتے۔ تو سیدنا طلحہ و زبیر سے ہم محبت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کا مقام، یہ شان ہے۔ تو جنگ صفین کے حوالے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی تعویل کرنا اور وہی محبت کا اظہار کرنا صحابہ کرام ہونے کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی شرف صحابیت کی وجہ سے، یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات سیدنا علی کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں، حقائق کی روشنی میں یہ ضرور کہوں گا، اور بڑے کان کھول کے لوگ یہ سن لیں، میڈیا پر پوری دنیا پہ یہ آواز جا رہی ہے کہ جنگ صفین کا معاملہ ہو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو، جنگ ہو، اس میں ہمارا ایمان سن لیں، ہماری عقیدہ سن لیں کہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، حق پر وہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر، دوہرا مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موقف اگرچہ درست نہیں تھا اس موقع پر، لیکن یہ بات یا یہ اہل سنت کا
کا عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ہے کہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، مصیب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مجتہد تھے اور اس وقت کے حاکم اور گورنر کی حیثیت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، عظیم فقیہ تھے، آپ کا جو یہ خیال تھا اور آپ کا یہ ایک سوچ تھی کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خون کا وارث ہوں، اس لیے کہ رشتہ داری کے لحاظ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بنو امیہ میں سے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رشتہ ایک ہی ہے۔ اوپر جا کے دیکھیں تو سیدنا ابو سفیان کا جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دادا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دادا جو ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، آپس میں حقیقی بھائی ہیں، تو ایک ہی لڑی میں سے ہیں، تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ان کے خون کا وارث میں ہوں، لہٰذا میں اس پر باہر نکلوں گا۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اجتہاد جو ہے اس پر ایک اجر ان کو ضرور نصیب ہوگا، لیکن جب آپس میں وہ اختلاف ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی اور آپس میں پھر صلح بھی ہو گئی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی، تو حضرت علی کے تمام حقوق کے وارث سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب انہوں نے صلح کر لی، صلح ہو گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا گیا اور عظیم بادشاہ ان کو تسلیم کر لیا گیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد پھر آپس میں ان اختلافات کو بیان کرنا اور کہنا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر سٹیج پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ بات کرتے تھے، یہ کرواتے تھے، یہ کرتے تھے، جنگیں ہوئیں تو یہ باتیں تو اس سے کم ہیں۔ جب وہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں تو اس صورت کو بعد میں چھیڑنا اور بیان کرنا یہ سیدنا علی کی شان کے بھی خلاف ہے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کے بھی خلاف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے بڑی عقیدت محبت کا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں حق پر تھے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد ہونے کی حیثیت سے وہ معذور ہیں، ان پر طعن و تنقیص نہیں ہو سکتا، لیکن ایک محبت کی بیان کرنے کی وجہ سے کہ معنی یہ نہیں ہے کہ دوسری صحابی کی عزت و ناموس کو ساتھ کھیلا جائے۔ سب صحابہ کرام کی محبت کو بیان کرنا، اس پر ایمان رکھنا ہم پر فرض اور لازم و ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ داماد رسول ہیں، سیدنا علی رضی اللہ حسنین کے بابا ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہیں، ان کے باپ ہیں، ان سے اعلیٰ ترین درجے پر ہوں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام کی معروف حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، متواتر حدیث ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرے، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہونا چاہیے۔ اور خدیر خم پہ نبی علیہ السلام نے پچھلے جو لشکر آ رہے تھے وفد وہ بھی آ گئے، اور جو آگے جا چکے تھے ان کو واپس بلا کے نبی علیہ السلام نے غدیر خم پہ یہ خطاب کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا ہاتھ اٹھا کے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، علی اور میں ایک ہی ہیں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ایک تاریخی ان کی شان اور عزت عظمت کو بیان کیا۔ اس اسلام کے عظیم سپوت کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عظیم گروہ کے یہ بہت بڑا جو گروہ ہے سیدنا علی کا، اس گروہ میں سے اور دوسرا جو گروہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا میرے بعد مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، ان میں سے ایک تیسرا گروہ نمودار ہوگا جسے خارجی کہا جاتا ہے، اور وہ خارجی نمودار ہوا اور ان کے خلاف جو ایک لشکر میری امت کا جہاد کرے گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ سیدنا عمر فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں گا؟ فرمایا نہیں۔ وہ صاحب النال ہوگا، وہ جوتے گانٹنے والا، رسول اللہ کے جوتے مبارک کو گانٹنے والے کون تھے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر وہ وقت آیا، خارجی وہ نکلے، ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد کیا۔ نبی علیہ السلام وہ بہترین جہاد ہوگا، ان کو بہت بڑا اجر نصیب ہوگا۔ نبی علیہ السلام پشین گوئی اور بشارت دی تھی، وہ گروہ خارجیوں کا نکلا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جہاد کیا، اور جو علامت رسول اللہ نے بیان کی تھی ذوالخویسرہ کی نسل میں سے گروہ پیدا ہوگا، وہ پیدا ہوا۔ اس میں سے ایک بندہ ہوگا جس کا ہاتھ ایک جو ہے وہ انگور کی طرح ابھرا ہوگا یا عورت کے پستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا، نرم گوشت کیسا ہوگا، کانپ رہا ہوگا وہ حصہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس لشکر میں ایک بندہ ایسا موجود ہے، تلاش کیا گیا تو مرداروں میں سے ایک میت کو تلاش کیا گیا۔ سیدنا علی آئے، اس گڑھے کے اوپر کھڑے ہوئے، دیکھا، اور جب اس کی وہ علامت پوری ہوئی جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی، سیدنا علی پکار اٹھے کہ اللہ اکبر، اللہ کے نعرہ تکبیر کا بلند کیا، صدق اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ صحابہ اکرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ ہم وہ عظیم مجاہد ہیں جن کے بارے میں بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان مبارک کو فجر کی نماز پہ آپ جا رہے تھے
نہ فجر کی نماز سحری کا آپ نے تناول فرمائی، سحری تناول کرنے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلے، حسنین کو آواز دی، انہوں نے فرمایا بابا آپ چلیں ہم آ رہے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تاڑ میں چھپا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجی تھا، جس نے اپنے سارے وہ اپنے غصے وہ بیر اس نے لینے تھے، جو خارجیوں کے خلاف سیدنا علی نے جہاد کیا تھا۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے آپ پر یک بار حملہ کیا اور آپ زخمی ہو کے گرے۔ حسنین کریمین جناب پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا، سنبھالا اور گھر لے کے گئے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات پوچھی تھی کون ہے میرا قاتل، کس نے حملہ کیا ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ آپ نے الحمدللہ کوئی اہل حق میں سے، کوئی اہل اسلام میں سے ایسا شخص نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اس طرح وہ اسلام سے نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ قرآن ظاہری طور پر پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے ان کے قرآن نہیں اترے گا، نمازیں ان کی تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں ہلکا سمجھو گے، لیکن اسلام سے وہ نکلے ہوئے لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا میرے قصاص میں کسی اور کو قتل نہ کرنا سوائے عبد الرحمن ابن ملجم کے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس فجر کی نماز کے وقت آپ شہید ہو گئے، اور پھر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور پورا جو ہے وہ کوفہ اور گرد و نواح سے لوگ امڑ آئے آپ کے جنازے میں، اور آپ کو کوفہ شہر میں دفن کیا گیا۔ بعض لوگوں نے آپ کی میت کے حوالے سے باتیں پھیلانے کی کوشش کی کہ دریا ان کو جناب اونٹنی پر سوار کر دیا گیا، وہ میت پتہ نہیں کہیں غائب ہو گئی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری جھوٹی روایتیں قصے کہانیاں گھڑے گئے۔ تو سیدنا علی کی شہادت حق ہے، آپ پر ایمان حق ہے، آپ کی محبت حق ہے، آپ کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا ایمان ہے، اسلام ہے۔ اس کے بغیر کسی کا ایمان اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات آخر پہ ضرور کہوں گا، یاد رکھے سیدنا علی نے فرمایا تھا کہ میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جو میری شان بڑھائے گا اور دوسرا گروہ میری جو شان گھٹائے گا، کم کرنے کی تنقیص کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ حکماً مرفوع ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اثر ہے جو نبی علیہ السلام نے یقیناً سن کے بیان کیا ہوگا، مستقبل کی غیب کی چونکہ خبر ہے، لہذا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے اور حکماً مرفوع ہے۔ تو جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس حد تک محبت نہیں کرتے کہ ان کو خدا کا درجہ دیں، ان کو مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے سیدنا علی کو معبود کہہ دیا، مشکل کشا کہہ دیا، حاجت روا کہہ دیا، اور وہ یقیناً گمراہ ہو گئے۔ اور دوسرا گروہ ان کی شان میں تنقیص کرنے والا ناسبیوں کا بھی گمراہ ہو گیا۔ ہم آل و سنہ ہیں، آل الحدیث ہیں، آپ کی محبت پر قائم ہیں، آپ کے ساتھ وہ محبت نہیں کرتے جو محبت آپ کا حق نہیں بنتی، یعنی جو اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کا پیار ہے، جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے اسماء ہیں، وہ سے اللہ کے لیے خاص ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہم مشکل کشا، حاجت روا نہیں کہتے، لیکن وہ شان ضرور بیان کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی ہے۔ وہ آپ فاتح خیبر ہیں، آپ داماد رسول ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، دنیا میں آخرت میں جنت میں اعلیٰ ترین درجات میں ہیں، آپ امام ہیں، آپ شہید ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، متقیوں کے امام ہیں، مشرکین کے قاتل ہیں، مرحب کے قاتل ہیں آپ، اور فاتح خیبر ہیں آپ، حیدر ہیں آپ۔ یہ ساری فضائل، شان، مقام، عظمت آپ کو حاصل ہے، لیکن نہ ہم شان گھٹانے والے نہ بڑھانے والے، ہم اہل سنت اعتدال کے راستے پر ہیں، اس عقیدے پر قائم ہیں جس پر اصحاب رسول اور تابعین اور محدثین کرام قائم رہے۔ اللہ اسی عقیدے پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔